من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے انسان بنایا ہے۔ یہ انسان ساری دنیا کی مخلوقات میں سے جب افضل بنا دیا گیا تو جس دن یہ بنا تھا، اس کے بننے کے پہلے اعلان کے ساتھ ہی اس کے بارے میں جو رائے آئی تھی وہ فرشتوں کی تھی۔ آسمان کے فرشتوں کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ غلطی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ فیما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ انہیں جو حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں، وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب وہ نافرمانی نہیں کرتے اور رب نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین کی خلافت میں اشرف المخلوقات انسانوں کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اصل اعزاز تھا جو اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، صرف انسان کو ملنے جا رہا خلیفہ۔ فرشتے بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ دو اعتراض ہمارے اوپر آئے تھے کہ زمین میں خلیفہ اسے بنانے جا رہے ہیں جو زمین کے نظام کو، سسٹم کو تباہ و برباد کر کے فساد بپا کر دے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور اپنے ہاتھوں سے اپنا خون اور اپنوں کا خون بہائے گا۔ یہ دو اعتراض فرشتوں کی زبان سے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض سن کے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ فساد بپا کرے گا، یہ خون بہائے گا، لہٰذا میں خلیفہ ہی نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی پیش کی، اسے علم سکھایا۔ ہمارے جد امجد جناب آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، فرشتوں پہ پیش کیا، اور جناب آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہیے انبئونی باسماء ہؤلاء۔ اگر آپ اتنا ہی علم اور اتنا ہی نالج رکھتے ہیں تو ہمیں یہ ذرا نام بتائیے۔ بھائیو، میرا موضوع ہے معاشرے کی اصلاح۔ بگاڑ کہاں سے آیا ہے؟ بگڑ کیوں گئے ہیں؟ صحیح کیوں نہیں ہے؟ خلافت کا حق کیوں نہیں ادا ہو رہا؟ انشاءاللہ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ ایک باپ کے دو بیٹے، ان کی شادی کے حوالے سے آج کی یہ ملاقات اور گفتگو
ہمارے بے شمار مسائل جو گھروں میں اس کی اصلاح کے حوالے سے بھی ہے۔ جی اگر یہ بچوں کے کوئی وارث ہیں تو جی ان کو پیار اور محبت سے ذرا بٹھائیں، کیونکہ یہی ہمارے مستقبل کے نوجوان ہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے کہ فرشتوں کا اعتراض دو پہلوؤں سے تھا کہ یہ کسی بھی چیز کو صحیح چلنے نہیں دے گا، فساد برپا کرے گا، اور اگر یہ اپنے رستے میں رکاوٹ سمجھے گا تو اسے مار ڈالے گا۔ اللہ نے انسان کے اوپر یہ اعتراض اٹھا دیا۔ خلافت پھر بھی اسے ملی، فرشتے مان گئے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ آسمان پہ دوسرا مسئلہ وہ جس طرف سے آیا وہ بگاڑ حسد کا تھا۔ جب اللہ نے کہا کہ فرشتوں مان چکے ہو تو جھکیے، سجدہ کیجئے، سب جھک گئے۔ انسان کے مد مقابل ایک اور ہستی آئی جس کا آسمانوں پہ نام تھا، عبادت میں ایک مقام تھا، کہنے لگی کہ میں نہیں جھکنے والی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ پہلے نمبر پہ فساد، دوسرے نمبر پہ قتل و غارت اور خون، اور تیسری چیز تھی حسد، انسان نے جسے آسمان پہ فیس کیا۔ یہ شیطان کہنے لگا کہ میں تو نہیں جھکنے والا۔ وجہ کیا ہے؟ برادری ازم۔ یہ جس چیز سے بنا ہے وہ مٹی ہے اور میں جس سے بنا ہوں وہ آگ ہے۔ یہ زمین قدموں کے نیچے رہے گی، چھوٹا درجہ ہے، کمی کارا ہے۔ میں چودھری، سردار، وڈیرا، نواب، بلند و بالا، میرا رتبہ اعلیٰ، میں آگ سے بنا ہوا، میں گرم طبیعت کا۔ میرے رب نے ابلیس بنا کے دھتکار دیا۔ تیسری غلطی حضرت آدم اور حضرت انسان اور حضرت خلیفہ سے ہوئی۔ رب نے جنت دے دی، نہ ابلیس کے حسد کو دیکھا، نہ فرشتوں کے اعتراض کو دیکھا، دونوں سائیڈ پہ کر دیے، جنت دے کے، بیوی دے کے، اور مرد کو، بڑی اچھی طرح سنیے گا کیونکہ میں نے زمین پہ آنا ہے اور آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، میں بھی یہیں بیٹھا ہوں۔ اوپر کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا تھا دنیا میں انسان کا سب سے پہلا روپ، پہلی شکل، پہلی صورت، پہلا رتبہ اور پہلا مقام، پہلا مرتبہ اللہ نے انسان میں مرد کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو۔ سب سے پہلی حقیقت انسانیت کی جو ہے اور پہلا روپ اور مقام، اس کائنات کو، سوسائٹی کو چلانے اور بنانے والا اللہ نے مرد بنایا ہے، اور مرد کو بھی شوہر کے روپ میں، باپ نہیں، پہلے شوہر کے روپ میں، اس میں سے اس کی بیوی بنا کے دوسرا کردار انسانیت کا بیوی ہے، ماں نہیں، دوسرا کردار بیوی ہے، کیونکہ حوا آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اماں نہیں ہیں۔ ان دونوں کا جو گھر بنایا اس گھر کو جنت کہتے ہیں۔ یہ فیصلے آسمانوں کے ہیں، رحمان کے ہیں۔ جو اس گھر میں رہنے والوں سے جلے گا، کوئی بھی ہو، شیطان ہے۔ ان پہ جو اعتراض کرے گا وہ فرشتہ بھی ہو، تو اللہ کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے، یہ انسان ہے، فرشتے ریموٹ کنٹرول ہیں، شیطان ٹوٹلی فری ہینڈ ہے،
اور یہ جسے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ جنت میں بھی رہ رہا ہو تو غلطی کر لیتا ہے۔ جہاں رہتا ہے وہ اس کا گھر ہے، اور جو اس کا گھر ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ اور اللہ نے جنت میں بھیج کے جو اشارہ کیا تھا وہ شادی کے ماحول میں سمجھنا ضروری ہوگا۔ اللہ نے کہا یہ جنت ہے، اس میں رہیے، اور جو دل کرے، جہاں سے دل کرے، جیسے دل کرے، جتنا دل کرے وہ کھائیے اور پیئے۔ دو کام، رہیے، کھائیے اور پیئے۔ ہاں ایک چھوٹی سی پابندی ہے، جنت کے اندر ایک چھوٹی سی پابندی ہے، اور وہ پابندی اسی نے لگائی ہے جس نے جنت دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میاں بیوی جہاں رہیں گے وہ جنت ہے، اور جنت میں ان کو کھلا ملے گا، اور آپ نے اس میں رہنا ہے، نکالا نہیں جانا۔ لیکن ایک شرط ہے کہ فلاں چیز کو، درخت کو چھیڑنا نہیں ہے، پابندی ہے۔ آسمان سے بھائیے، انسان سے بھی غلطی ہوگی۔ رحمان نے بتایا تھا کہ ریموٹ کنٹرول نہیں ہے، میں نے جنت میں بھی اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، میں چاہتا تو روک سکتا تھا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو۔ انہوں نے خیر کھایا، ہماری نافرمانی ہوئی۔ لفظ عصا اور لفظ نسیہ یہ دونوں استعمال کیے قرآن نے۔ انسان نسیان سے ہے، بھول بھی جاتا ہے، اور غلطی ضروری نہیں کہ سینہ زوری سے ہو، بھول کے بھی ہو جاتی ہے۔ بھول کے بھی غلطی ہو، بھول کے بھی غلطی ہو، سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ بولیے۔ دیکھیے زہر ہے، آپ جان بوجھ کے کھائیں تو بھی نقصان دے گا، اگر غلطی سے کھا لیں۔ گھر میں تیزاب کی بوتل پڑی تھی اور بچے نے ڈیو سمجھ کے پی لی ہے، اور تھا تیزاب اس کے گلے، اس کے معدے کو لے گیا کہ نہیں؟ ہسپتال جاتے تلک، پہنچتے تلک وہ حصہ ہی گل گیا۔ تو نافرمانی غلطی سے بھی ہو جائے تو سزا تو ملتی ہے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اللہ نے سزا کیا دی؟ اللہ نے کہا کہ یہ جنت چھوڑ دیں، وہ زمین میں چلے جائیں، خلیفہ بن کے آئیں، جو کہوں وہ کر آنا، جس سے روکوں رک جانا، واپس آ جائیے، اور یہ سمجھ کے جانا ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہوں، دنیا میں جا کے ہزاروں غلطیاں کر کے یہ امید مت لگانا کہ جنت مل جائے گی۔ اب مجھے امید ہے کہ میں آسمانوں سے آپ کو نیچے اتار کے لے آیا۔ اب اس دنیا میں بھی سب سے پہلا قدم زمین پہ جس نے رکھا ہے وہ بطور باپ بھی نہیں، بطور ماں بھی نہیں، بطور شوہر اور بطور بیوی ہے۔ زمین ہے، جس پہلے مرد کو دیکھا ہے وہ شوہر اور خامند ہے، اور جس پہلی عورت کو دیکھا ہے وہ عورت ہے اور بیوی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بڑے سارے مسئلے ہمارے گاؤں کے، شہروں کے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس اصل کو جب اصل نہیں دی، اتھارٹی نہیں دی، تو ہمارے گھر جہنم کدے بن گئے ہیں، جنت کدے نہیں بنے۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا، ہونا کیا تھا کہ جہاں میاں بیوی رہیں اس جگہ کا نام جنت ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں کی بنی ہوئی ہو، یہ جھونپڑی میں بھی ہوں تو وہ جنت، اگر ان کی آپس میں بنی ہوئی نہ ہو، بگاڑ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اور حسد کی آگ سے کوئی اپنا حسد دکھا جائے، اثر ان پہ ہو جائے، یا کوئی مشورہ دے جائے، یا ان پہ اعتراض لگا جائے، اور سن کے آپس میں اسے اگنور نہ کیا جائے، ریجیکٹ نہ کیا جائے، رد نہ کیا جائے، تو یاد رکھیے یہ شاہی محلوں میں بھی رہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔
جی اب آئیے، اللہ تعالی نے ان کو قانونی حیثیت سے میاں بیوی بنایا۔ اس دنیا میں جتنے بھی جوڑے آئیں گے، اگر تو وہ رب کا حکم مان کے شریعت کے تحت قانون کے ساتھ جڑ کے آئیں گے اور نکاح کے ساتھ آئیں گے، انشاءاللہ 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 کہیں نہ کہیں اللہ ان کو ایسا پھل لگائے گا، ایسا پھل لگائے گا کہ ان کی سوچ سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ تو امت کو نکاح دیا گیا۔ اب آگے بڑھیے، اس زمین پہ آ کے سب سے پہلا گناہ کیا ہوا؟ معاشرہ چل رہا تھا، جناب آدم جناب حوا معافیاں مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، روٹی دینے والے، رزق دینے والے، پیٹ لگانے والے، حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ اب آئیے، جو میں نے شعر پڑھا تھا، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو۔ جب جنت سے نکالے گئے نا، کپڑا نہیں ملا اور اپنا آپ کور کرنا پڑا تو سمجھ آ گئی کہ کپڑا کیا ہے۔ شرم سے نگاہیں جھک گئیں، زمین پہ آئے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ او میرے بندے، میرے آدم، میری حوا، یہ اس زمین پہ جتنا کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اب تمہیں یہاں اتارا ہے تو اپنے لیے خلیفہ بنایا ہے۔ یہاں رہ کے میری مان کے چلنا، میں فرشتوں سے بھی تمہیں افضل بنا چکا ہوں۔ تمہارے دشمن اور تمہارے حاسد کو راندہ درگاہ بنا کے، پھٹکار کے، دھتکار کے، ابلیس بنا کے، لعین بنا کے، شیطان بنا کے، زندگی بھر کے لیے اس کو جو ہے اپنے سے دور کر چکا ہوں۔ تو میرے قریب رہنا، تم دور نہ ہونا۔ جناب آدم اور سیدہ حوا نے حق ادا کر دیے، سسٹم چلتا رہا، اللہ بیٹے اور بیٹیوں سے نوازتا رہا، دونوں کی شادیاں ہوتی رہیں، جوڑے بنتے رہے، اولاد آدم بڑھتی رہی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا، قرآن کہتا ہے کہ دنیا والوں پہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیجئے، ان کی خبر پڑھیے۔ کیا ہے خبر؟ قابیل کے ساتھ جس کی شادی ہونی تھی، 2 بھائی ہیں، حابیل اور قابیل، دونوں کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ قابیل نے اس کے لیے جو شادی کے لیے لڑکی رب نے بنائی تھی، جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، اور دوسرے اس کے بھائی حابیل کے لیے جس کو بیوی بنانا تھا، قابیل نے زندگی میں پہلی دفعہ اس دھرتی کے اوپر پہلی نافرمانی کی، فساد آیا، اور فرشتوں کی بات یاد رکھیے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد بپا کرے گا۔ دنیا میں سب سے پہلے ہوا ہی فساد ہے۔ فساد کیا تھا؟ مثال لیجئے، میرے سامنے مائک ہے، منہ کے سامنے ہے، اور اسے آپریٹ کرنے والے میرے بھائی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں، سیٹ لگا ہوا ہے، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اگر میرے یہ ہاتھ اس کو پکڑ کے صرف 2 منٹ کے لیے ایسے کر دیں، وہ بھائی بھی بیٹھے ہیں، ڈبے بھی لگے ہوئے ہیں، سیٹ بھی ہے، میرے اس رویے کو 2 منٹ کے لیے آپ کو محسوس تو ہوا ہوگا نا کہ پھر ان کے لانے کا مقصد کیا ہے، یہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ آواز ممکن ہے کہیں خواتین بیٹھی ہوں تک نہ جا رہی ہو، جس ہاتھ نے اسے بگاڑا ہے وہی صحیح کر دے یا کوئی دوسرا کر دے۔ اب فساد کیا تھا؟ رب کا نظام تھا کہ میں جس کو جس کے لیے چنوں اس پہ راضی ہو رہنا۔ حابیل اپنی بیوی پہ راضی، جس کے ساتھ اس کی شادی ہونی ہے اس پہ راضی ہے۔ قابیل کہنے لگا کہ نہیں،
جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں ہی اس کا حقدار ہوں، یہ حابیل تجھے شادی کرنے کے لیے نہیں ملے گی، تو اسی سے کر جو تیرے ساتھ ہے، جو تیرے ساتھ پیدا ہے۔ رب کا قانون ایسے نہیں تھا کہ یہ صبح کا جوڑا شام والے اور شام کا جوڑو صبح والے، اللہ کے فیصلے ہیں، آغاز ہے، ابتدا۔ اچھا، رب کے نظام کو چیلنج کیا، بھائی کو دھمکیاں دیں اور کہنے لگا کہ خبردار یہ شادی تو نے نہیں کرنی، یہ میری ہے۔ یہ ہے فساد۔ من یفسد فیہا، ترتیب بھی وہی ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ حابیل کہنے لگا کہ میں رب کی نافرمانی نہیں کرنے والا، رب نے جو مجھے میرے لیے چنا ہے میں اسی پہ راضی ہوں۔ قابیل نے کہا میں رستے سے ہٹا دوں گا، اور دنیا کا پہلا خون عورت کی وجہ سے ہوا۔ فساد عورت کی وجہ سے، خون بھی عورت کی وجہ سے، اور عورت بھی بیوی کے روپ میں۔ اب کیا ہوا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہو تو اپنے ذہن میں فطور نہ لانا، فساد نہ لانا، وگرنہ یہ آپ کو، آپ کی نسل کو برباد کر دے گا۔ اور میں تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی نقشہ کھینچنے والا ہوں کہ نسل کیسے برباد ہوگی۔ بیوی اصل ہے؟ نہیں، بیوی فصل ہے، ماں باپ اصل ہے، اور اولاد نسل ہے۔ ماں باپ کے ان بچوں نے اپنی اصل کو پیچھے ہٹا کے اپنے مالک جو سب اصلوں کی اصل ہے اس اللہ کی نافرمانی کر کے اور اپنی حقیقت خلافت کو بھلا کر کے اپنی مرضی سے حسن انتخاب اور حسن کی وجہ سے، اور یاد رکھیے کہ دنیا میں پہلا فساد ہوا ہی آنکھ کی وجہ سے۔ یہ مجھے زیادہ پیاری لگ رہی ہے، یہ زیادہ اچھی ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، اور دنیا میں پہلا وقوع حادثہ ہاتھ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیے کیا ہوا۔ دونوں اس دنیا کے اندر لڑے، ایک نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا میں بھائی میں تجھے نہیں ماروں گا، تو مارے گا بھی تو میں نہیں ماروں گا۔ یہ ہے خلافت۔ تو زیادتی کرے گا بھی تو میں جواب نہیں دینے والا، لیکن تجھے اس کا حساب چکانا ہوگا۔ بھائی کو قتل کر دیا، عورت کو پا لیا، نسل چل پڑی۔ آئیے میں اس وقت آپ لوگوں کو کشمیر کی طرف لے چلتا ہوں۔ اس سرزمین میں اللہ نے ایک علم کا سمندر اور ایسی ہستی کو پیدا کیا جس نے سرزمین دیوبند میں جا کے پڑھایا، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ۔ صحیح البخاری کی شرح فیض الباری میں یہ لکھتے ہیں کہ جب بندہ رب کی نافرمانی کر کے اللہ کی خلافت کو چھوڑ کے من مانی کر کے ایک جرم کرتا ہے، میرا رب یہ جرم اس کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی نسل در نسل برباد ہو جاتی ہے۔ علامہ انور شاہ لکھتے ہیں کہ اس قابیل کی چھٹی پشت، یعنی 6 پشتیں اس بیوی سے چلی، چھٹی پشت میں آ کے رب نے ایک بیٹا دیا، اس بیٹے نے اس زمین پہ باپ کے اس جرم کے نتیجے میں جو خون میں چلتا آ رہا تھا اور نسل در نسل منتقل ہو رہا تھا، اور رب کی نافرمانی، حالانکہ باپ کا انداز کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا ربنا ظلمنا، غلطی کا اعتراف۔ اور آپ کو پتہ ہے بندہ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ علم زیادہ تھا؟ نہیں، فرق ہے۔ فرشتوں نے غلطی کی، اعتراض لگائے، شیطان نے غلطی کی، حسد کی بنا پہ انا پہ اکڑ گیا۔ غلطی تو آدم علیہ السلام اور حوا سے بھی ہوئی تھی،
مگر پوری تاریخ ایک جملہ بھی ایسا ثابت نہیں کر سکی کہ دونوں نے ہیلے میں، حجت میں، کوئی بہانے میں، کوئی آگے جواز پیش کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کیا ہو۔ غلطی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، چپ۔ اور جب بولے تو کیا بولے؟ نظروں میں جھکاؤ بھی ہے، شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، عاجزی بھی ہے، اور جو غلطی کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے وہ بھی ہے۔ جب بولے تو یوں کہہ کے بولے، ربنا ظلمنا، اللہ تو نے جنت سے نکال کے ہمارے اوپر زیادتی نہیں کی، زیادتی ہماری اپنی ہے، غلطی ہماری اپنی ہے، یہ ہم نے اپنی جانوں کو جوکھن میں ڈالا ہے۔ جنت ملی ہوئی تھی، آرام ملا ہوا تھا، پکوان ملے ہوئے تھے، ریڈی میڈ کھانے ملے ہوئے تھے، عزتیں ملی ہوئی تھی، اب یہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے، پکانا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے۔ اللہ ہم نے خود ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ اب کیا کہا اللہ، یہ جو غلطی ہوئی ہے اگر تو نے اس غلطی کو معاف نہ کیا وَتَرْحَمْنَا، بس اوقات بندہ معاف کر دیتا ہے، جا آپ کو معاف کیا۔ بڑے سارے باس ہوتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، اپنے ماتحت کو اس جرم کی سزا میں بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ وہ کسی کو آ کے لا کے ترلا کر لیتا ہے تو کہتے ہیں جا تجھے معاف کیا، معاف میں نے کر دیا، لیکن اس کو وہ تنخواہ، وہ اس کی جاب، وہ اس کا پیسہ، وہ اس کی سیلری وہ نہیں دیتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہو گیا، لیکن نہیں۔ یہاں کیا کہا اللہ، اکیلی معافی نہیں چاہیے، وَتَرْحَمْنَا، اپنے رحم کے ساتھ جو چھینا ہے وہ بھی واپس عطا کر، جو لیا گیا ہے وہ بھی ملے۔ ہم جنت دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ باپ میں عاجزی ہے، بیٹے میں اکڑ آئی، فساد بھی کیا، قتل بھی کیا، اس کی نسل میں اس کا اثر دیکھیے۔ چھٹی پشت میں جا کے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جس نے اس زمین بنانے والے کو، نظام بنانے والے کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ میں تجھے مانوں گا مگر تیرے شریک بنا کے، تو اکیلا کچھ نہیں ہے۔ 5 بڑے بزرگ جو آدم علیہ السلام کے دور کے تھے، وڈیرے اور سردار تھے، نیک اور عبادت گزار تھے، ان میں ایک بہت عظیم ہستی ود تھی، بڑی مودت محبت پیار کرنے والی، لوگوں کو بلانے والی۔ جب یہ بندہ فوت ہوا تو شیطان نے آ کر کے قابیل کی نسل کے ان بچوں میں سے ایک بات کی کہ سنو یار، یہ اتنی بڑی ہستی، کل کو تمہاری اولاد آئے گی تو کیا بتاؤ گے؟ اتنی بڑی ہستی کھو رہے ہو ذات۔ کہا کیا کریں؟ کہا اس کی کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی ڈھانچہ، کوئی مورتی بنا لیں۔ اس وقت جیسے وہ گھڑ کے بناتے تھے، پتھروں سے بنا لی گئی، رکھ لی گئی۔ اسی طرح اس قوم میں سوا آیا، بڑا عظیم لیڈر، نیک اور بردبار، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 ایسے بڑے بزرگ تھے کہ جن کے اوپر قوم متفق تھی کہ ایسے چودھری قوم میں نہیں آئے، نواب، وڈیرے۔ یہ جو قابیل کا بیٹا تھا، جس کی نسل میں من پسند کی لو کی شادی تھی، اور یہ دنیا میں ہونے والا ماں باپ کو چیلنج کر کے، رحمان کو چیلنج کر کے، رب کے نظام کو چیلنج کر کے پہلا فساد، پہلا گناہ اور پہلا قتل کیا گیا، اگر اس سے اولاد پیدا بھی ہوئی تو اس طرح کی ہوئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا یہ جملہ اگر میرے پاس سونا ہوتا تو میں اس سے لکھ دیتا، گناہ سوچ کے کیجئے، اس کا اثر نسلوں تلک رہتا ہے۔ اس ظالم نے رب کے مقابلے میں سب سے پہلے ان 5 ہستیوں کو، نیک لوگوں کو رب بنا کے، الہ بنا کے، معبود بنا کے، بت بنا کے پیش کر کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کو اکیلے پوجنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا الہ نہیں ہے، یہ ہیں تمہارے معبود، حاجت روا، مشکل کشا، جو بھی لینا ہے ان سے لے لینا، جو مانگنا ہے ان سے مانگ لینا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس قوم میں اتارا، اور سورہ نوح پڑھیے، دن رات دعوت دیتے رہے 950 سال، 950 سال کو ڈبل کیجئے دن رات کو، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کتنے سال بنتے ہیں؟ 9.5 اور 9.5 19 سال،
1900 بنتے ہیں، 950 سال جیل کی زندگی میں، دنیا جیل ہے، ڈبل کیجئے۔ دن کو بھی دعوت دی، اصلاح کی، نوح علیہ السلام نے راتوں کو بھی بلایا۔ اب آئیے میرے ساتھ سفر کیجئے، میں جس اہم پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں وہ ہے شادی اور گھر۔ یہ جنت نما گھروندے جہنم کدے کیوں بن جاتے ہیں؟ یہاں پیار نفرتوں میں کیوں بدل جاتا ہے؟ یہاں محبتیں قربتیں دوریوں میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی جرم ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی 950 سال اس زمین کے اوپر، یہ تیسرا بڑا گناہ تھا۔ پہلے فساد، رب کے نظام کو چیلنج، دوسرا قتل، خون بہایا گیا، اور تیسرا شرک، چوتھا گناہ آ رہا ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کی نہیں مانی، بیوی نے اپنے شوہر کی نہیں مانی۔ یہ جملہ بڑی اچھی طرح تمہید میں بنیاد باندھ رہا ہوں، اوپر جب بلڈنگ آئے گی بنیاد مضبوط ہو تو بندہ بڑا سوچ سمجھ کے، اگر کہیں چھپڑ ہو اور آپ نے وہاں بلڈنگ بنانی ہو تو پہلے بہت حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں۔ یہ مسائل آ رہے ہیں اور تاریخ اور ہسٹری بتا رہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک لوگ تھے، یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا نہیں، یہ اللہ کے بندے تھے، لیکن قوم کے اس خاندان کے اور اس نسل کے قابیلیوں نے بولا ان 5 کو نہیں چھوڑنا، نوح کو چھوڑ دینا تو چھوڑ دینا۔ سب سے پہلا کردار نبھایا بیوی نے۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ، میں نے تیری قوم کو رہنے نہیں دینا، ان کے دماغ میں پانی زیادہ بھر گیا ہے اور میں پانی کا علاج پانی سے کروں گا، والجزاء من جنس العمل۔ کوئی جیسا آتا ہے نا رب اس سے ویسے، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی برسایا، اور طوفان آنے سے پہلے وارننگ دی کہ سدھر جاؤ، مگر قوم نہ سدھری۔ نوح علیہ السلام کو کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور قوم کو بتایا، جس میں بیٹا بھی تھا، کہا کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، باقی کوئی نہیں بچنے والا۔ کون بول رہا ہے؟ وقت کا نبی، 9.5 صدیاں دعوت دی ہے، اصلاح کی ہے، توحید کی، مگر وہ گناہ کے نتیجے میں آنے والا شرک رگوں میں ایسے بس گیا کہ نکل ہی نہ سکا۔ بیوی پتہ کیا کہتی ہے نوح علیہ السلام کی؟ بیٹے کو کہنے لگی، بیٹے نے کہا ابو کہتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہوگے تو بچیں گے، وگرنہ نہیں بچو گے۔ بھائیو، حام بھی بیٹھ گیا، سام بھی بیٹھ گیا، یافس بھی بیٹھ گیا۔ چوتھا بیٹا یہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنی اماں کی مانوں گا، اماں سے بڑھ کے کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اور اماں کی کیا کنڈیشن ہے کہ وہ جس کی بیوی ہے اس کی نافرمان ہے۔ اور بیٹے کی تربیت کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی پت یہ کیڑا جمدیاں ترخان سی، یہ جداں دی کشتی بناؤن ڈیا، جے اتنے 2 چھلاں پئیاں تو ممکن ہے ادھر دی ادھر کھلر جائے۔ کوئی پکا کام کرتے ہیں، میں تجھے اچھا مشورہ دوں گی، ماں ہوں میں، تیری خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں۔ یہ پیو نال کشتی تے بہن تو بہتر ہے پہاڑ تے چڑھ جی۔ پہاڑ مضبوط ہوتا ہے، پتھر مضبوط ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آج تک ہم نے پانیوں کو پہاڑوں کے اوپر چڑھتے نہیں دیکھا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے۔ دنیا میں چوتھا گناہ کیا تھا؟ بیوی شوہر کی نافرمان تھی۔ جس قدر وسعت کے ساتھ شوہر اپنے گھر کو سمجھتا ہے اور دنیا کے دکھ، درد اور مسائل کو جھیلتا ہے، ایسی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، میں صادق آباد سے منٹھار ٹائم پہ بیٹھا، بڑا چڑھا ہوا ٹائم تھا۔ جب اس نے بہاول پور کراس کیا تو لودرا کے قریب ایک لوکل گاڑی علاقے آئی، جس نے دنیا پور تک آنا ہوگا یا حد خانے وال تک، وہ اس کے ساتھ مقابلے میں شروع ہو گیا۔ کبھی ریسیں لگائے، کبھی رستہ نہ دے، کبھی سواریوں کے ساتھ برابر کر کے نا ڈرائیور نے، میں اس کی ساتھ والی سیٹ پہ تھا،
تو شیشہ نیچے کر کے کہندا ویرے تیرا ساڈا کی مقابلہ یار، تو کتے نہ کتے اتنے چھوٹی موٹی تحصیل چ بریک لا لینی، اسی تو 7 ضلع کراس کرنے، اسی تو 7 ضلع کراس کرنے۔ بسا اوقات گھر میں رہ کے، محدود ماحول میں رہ کے، 4 دیواری میں رہ کے اپنے مسائل کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی خلافت کو، کیونکہ رب نے بیوی کو شوہر کا خلیفہ بنایا ہے جو پیچھے رہے، جو کام کرے، جو گھر کو، جو جنت کو، امور خانہ داری کو سنبھالے، اپنی شوہر کی مانے۔ مگر نوح علیہ السلام کی بیوی، جس کی اللہ نے کافروں کے طور پہ مثال دی ہے، یہ کہنے لگی کہ میں تیری پیغمبری کو بھی نہیں مانتی، تیری نصیحتوں کو بھی نہیں مانتی۔ اللہ کے لیے میں آج اگر شادی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، آپ کا شوہر آسمانوں سے چنا گیا ہے، اس کی بلا وجہ نافرمانی نہ کیا کریں، کیونکہ جب محبوب کو معراج کروائی گئی تھی اور جہنم دکھائی گئی تو کثرت کے ساتھ، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، میرے لیے آپ سامنے بیٹھے ہیں، جیسے یہ واضح ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہمارا ایمان ان کی زبان پہ، وہی والی زبان پہ اس سے کروڑ گنا بڑھ کے ہے کہ جو میرے محبوب نے دیکھا ہے برحق دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھ نے کچھ غلط نہیں دیکھا، جو دکھایا گیا کمال دکھایا گیا، اور جو دیکھا لاجواب دیکھا، اور جو بیان کیا گیا وہ وہی تھی۔ کہا میں نے جہنم میں دیکھا سب سے زیادہ عورتیں، آج کی عورتیں ہوتی تو کہتی معاذ اللہ تسی مرد ہو، تسی مرداں دی سائیڈ لینی سی، وہ نہیں بولی، انہوں نے کچھ اور کہا۔ اللہ کے رسول وہ غلطی بتا دیں جس غلطی کی وجہ سے جہنم میں ہم زیادہ جائیں گے۔ کہا تکفرن باللہ، چھوٹی سی مصیبت آ جائے، توحید کو بھلا کے، ایمان کو بھلا کے، رب کو بھلا کے، پالن ہار کو بھلا کے تم در در پہ دھکے کھانے چلی جاتی ہو۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، جو بنا ہی تمہارے لیے ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو آپ ریجیکٹ کر کے، رد کر کے، اس کی زندگی بھر کی نیکیوں کو، اور تیسرا جرم احسان فراموش ہو، جو اپنی زندگی گوا دے، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، ویرانوں میں، تغاریوں میں، مزدوریوں میں، بیرون ملک جا جا کے اپنی رنگت چہرہ مورا گوا کے واپس لوٹے، واپسی پہ کہہ دے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ساڈے لیے کیتا ہی کی ہے، وہ پوری زندگی ان کی خاطر گزارا ہے۔ جواب ملتا ہے آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، میں نے جب دیکھا ہے آپ سے دکھ ہی دیکھا ہے۔ یہ تینوں جملے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یہ زمین کے اندر عورت کی طرف سے سب سے پہلا جرم ہے جو اس نے کیا کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں پہ 5واں گناہ آ گیا، فساد، کہ بیٹے نے باپ کی نہیں مانی، بیٹے نے باپ کی نہیں مانی۔ رزلٹ دیکھیے، پہاڑوں پہ چڑھ گیا، اماں کی تربیت میں پلا تھا، باپ نبی ہے، آخر نبی تھے، جتنے مرضی مضبوط ہوں باپ تو تھے نا۔ باپ اوپر سے لوہا بھی نظر آئے، پتھر بھی ہو تو اندر سے چشمہ ہوتا ہے۔ باپ سورج میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے تو اولاد پلتی ہے۔ بات تو برحق ہے، لیکن چولہے پہ جلنا چند منٹ کے لیے ہوتا ہے، سورج میں جلنا یہ بسا اوقات 8 گھنٹے اور پھر اوور ٹائم بھی ہوتا ہے۔ میں نے پوری زندگی آج تلک کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی سے مہنگا سوٹ پہنتے کم ہی دیکھا ہے، حالانکہ کماتا خود ہے، اپنی پاکٹ میں پیسے ہوتے ہیں، اولاد کے جوتے مہنگے سے مہنگے، بیوی کے لیے سب کچھ مہنگے سے مہنگا، جو اس کو گھر میں رکھ کے پنکھوں کے نیچے، ایئر کولر میں بٹھا کے، اے سیوں میں بٹھا کے، خود دھوپ میں جل رہا ہو، اسے شوہر کہتے ہیں اور اسے اولاد کا باپ کہتے ہیں۔ یہ ماں کی تربیت ہے کہ وہ باپ کو ہیرو بنا دے یا زیرو بنا دے۔ شادیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ اولادوں کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے، اور اگر نسل کے لیے سوچ میاں بیوی کی ہی نہیں ملتی تو پھر نقصان ہے، نہ کیجیے، شادی رہنے دیجیے۔ اگر کرنی ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، یہ باء کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ میں قوت باء ہو،
दूसरा माना यह भी है कि आप में कुव्वत हो कि आप हक को मान सकें, हक को मनवा सकें। आप में इतनी कुव्वत हो, इतनी मर्दानगी हो, इतनी जुर्रत हो कि आप सारे शुकूक व शुबहात को मिटा के नसीहत को तस्लीम कर सकें। हजरात, यह है नुक्ता जो अब समझने वाला है। सका बाप अपने बेटे को डूबता हुआ देख के रब के सामने, वो जो तूफान नूह था ना, उसमें एक कतरा नूह अलैहिस्सलाम की आंख के आंसू का भी गिरा। सारे तूफान के जोबन एक तरफ, बाप के बेटे के लिए तड़प का वो कतरा एक तरफ। पता है इस कतरे में कितनी ताकत है? मुनफइल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। मेरे मुस्तफा ने, मेरे आका ने, मेरे महबूब पैगंबर हादी और मुर्शिद ने कहा था, कल क़यामत के दिन गुनाहगार आएंगे और उनके आंसू चल चल के नदियां बन जाएंगी, नहरें और दरिया बन जाएंगे, समंदर बह पड़ेंगे। उनके अंदर कोई बहरी बेड़े भी चलाना चाहे तो चला सकता है, मगर वो बेवकत के आंसू, वो पानी जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकेंगे। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। ये वक़्त के नबी का आंसू था जो पानियों में मिला। मेरे रब आसमान से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहते हैं, नूह, ओ मेरे नबी, मेरे पैगंबर, जिसे आप अपना बेटा कह रहे हैं ना, वो तेरा अहल है ही नहीं, वो तेरे लायक नहीं है, तेरे शयाने शान नहीं है, वो तेरी तालीम, तेरी तरबियत पे नहीं चला। यहां मैं रोक के कहूंगा, घरों में बस औकात औलादे नाफरमान हो जाती हैं, टूट मत जाना। वक़्त के नबी को अल्लाह ने कहा था, दोबारा ना कहना नबूवत वापस ले लूंगा, रुकिए 2 मिनट। अगर आप बाप हैं और आपकी औलाद आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनी, नबी से भी बढ़ के किसी की तरबियत हो सकती है, भाइयों अच्छी हो सकती है, 950 साल से बढ़ के भी वाज और तबलीग हो सकती है। रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, रातों को भी समझाया, दिन को भी समझाया, रब की तरफ, तौहीद की तरफ, जन्नत की तरफ, फसाद से दूरी की तरफ, इस्लाह की तरफ, बिगाड़ को छोड़ने की तरफ, कत्ल व गारत से हटाने की तरफ। इतनी दावतें दे के भी अपनी बीवी नहीं मानी, अपना बेटा नहीं माना, तो क्या कहूं कि नबी अच्छे मुबल्लिग नहीं थे, या उनकी तबलीग में, या दावत में, या उनकी तड़प में, या प्यार में, या मोहब्बत में, या फसाहत और बलागत में कमी थी? कमी नहीं थी। रब ने सबक सिखाना था। क्या? माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउना, लावे या ना लावे। आपका काम है मेहनत करना, मुखलिस होना, तरबियत देना, तालीम देना, और अकेली तालीम भी कुछ नहीं करती। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। तारीख पढ़ के देखो, अबू जहल जो था, अबुल हकम था, बड़े इल्म रखता था, जोग्राफिये का इल्म, लिइलाफ़ कुरैश, खानदानों का इल्म, हस्ब नसब का इल्म, सोच समझ फकाहत का इल्म, और फिर सरपंच था, पंचायत का इल्म, किसको कैसे बिठाना, उठाना, चलाना, समझाना है जानता था, कारवानों को चलाना, और मौसमों के इल्म, मल्टीनेशनल कंपनियों के तिजारती सारे उलूम रखता था, बड़े फनून का माहिर था, फल्कियात का माहिर था। लेकिन गलती कहां हुई? पता है गलती कहां हुई? इल्म तो रखता था मगर इल्म के मुताबिक अमल नहीं था, तरबियत नहीं हो सकी, क्योंकि उसने मेरे पैगंबर की तरबियत नहीं ली। अगर ले लेता तो अबू जहल के न मरता। जिसने ले लिया था कोई अबू बकर बन गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई उमर थे तो फारूक बन गए, कोई उस्मान थे तो गनी बन गए, कोई अली थे तो हैदर कर्रार बन गए, आए थे अशरा मुबशरा बन गए। सबक क्या मिला कि बाप मेहनत करेगा, तालीम भी देगा, तरबियत भी कोशिश करेगा, लेकिन अगर बच्चे फिर भी बाप के मिजाज पे, सोच पे, फिक्र पे, पेशे पे, नजरिए पे, अकीदे पे नहीं चले
ٹوٹ مت جانا، بکھرنا نہیں، حوصلہ رکھنا کہ میں نے اپنی طرف سے تو اپنا حق ادا کیا نا، میں نے تو کمی نہیں چھوڑی۔ بچے کہہ بھی رہے ہیں تو کیا ہے، تنہائی میں رب کے سامنے آ کے کہہ دینا مولا کمی میرے اندر ہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، کوشش پوری کی ہے لیکن میں تیری رضا پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، تیرے دین اسلام پہ راضی، تیرے بھیجے ہوئے محبوب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ راضی۔ میرا رب آپ کو بدلے میں کچھ ایسا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پتا ہے بدلے میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو کیا دیا؟ حام بیٹا دیا، سام دیا۔ یہ جتنا اس وقت ایشیا ہے نا، یہ اس فرما بردار بیٹے کی فرما برداریوں میں سے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جو سام تھا، جتنے افریقہ میں اس وقت مسلمان ہیں، جتنے ممالک ہیں، جنہیں جینے کا ڈھنگ نہیں مگر پھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ برکت ہے نوح علیہ السلام کی اس محنت اور اللہ کی اتباع اور فرما برداری اور اس خلافت کی کہ 950 سال میں یہ 3 بچے ملے، اور تیسرا یافت یورپ کی سرزمین میں، جہاں جہاں بھی اس وقت علم کا، دین کا، نبوت کا، شریعت کا اور آسمانی وحی کا اور حق کا، حقیقت کو تسلیم کرنے کا، کلمہ پڑھنے کا، لا الہ الا اللہ کا شعور موجود ہے، وہاں پیچھے نوح علیہ السلام کی اس دعوت کی برکت موجود ہے۔ اب آگے بڑھیے، پتہ چل گیا آسمان پہ جو جرم ہوئے 3 ہوئے، اللہ نے ان کو کیسے ہینڈل کیا۔ زمین کے اوپر پہلا جرم فساد کا، من یفسد فیہا، اور دوسرا خون کا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور سبب تھی بیوی عورت، اور کام کیا تھا شوہر نے، اور یہ دنیا کی پہلی لو میرج تھی جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس کی چھٹی پشت میں قابیل کے رب کا نافرمان اور مشرک پیدا ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے نبیوں سے ٹکر لی۔ رب نے 950 سال نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کی نسل میں سے چلتے چلتے نافرمان بیوی پیدا ہوئی، اور پھر نافرمان بیٹا پیدا ہوا۔ زندگی میں جہاں بھی بیٹا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، سمجھیے یہ خلافت کا حقدار نہیں ہے، فسادی ہے، یہ قتل و غارت کا نتیجہ کہیں نہ کہیں پائے گا اور اس کی نسلوں میں آنا ہے۔ اب میں یہ ساری تمہید میں گفتگو کرنے کے بعد 2 مثالیں گناہوں کی اور دے دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حق پیش کیا تو سامنے سب سے پہلی رکاوٹ باپ بنا تھا۔ باپ، اگر اولاد حق پہ ہے، دین پہ ہے، شریعت پہ ہے، کلمے پہ ہے، رسالت کے عقیدے پہ ہے، توحید و سنت پہ ہے، تو چھوٹا سمجھ کے دھتکار مت دینا۔ عمر کو نہیں دیکھا جاتا، چھوٹے قد کو نہیں دیکھا جاتا، کالے رنگ کو نہیں دیکھا جاتا، حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ وگرنہ امیہ کہتا تھا، آپ کو پتہ ہے بالکل جہاں مکے کے سامنے جدہ ہے نا، جدے کے سمندر کو کراس کر کے آپ دوسرے کنارے پہ جائیں تو سامنے حبشہ ہے۔ یہ چھوٹے سے تھے، جب انسانی سمگلروں نے ان کو اٹھایا، اسمگل کیا، کشتیوں میں ڈالا، گلے میں رسی ڈال کے مکے کی منڈی میں لا کر کے بطور غلام بیچ دیا، اور امیہ نے خریدا تھا۔ ناک بیٹھی ہوئی تھی، ہونٹ موٹے موٹے تھے، پاؤں چپٹے تھے، سر کے بال کالی مرچوں جیسے مرچے ہوئے تھے۔ امیہ بڑا خوبصورت تھا، ابو لہب بڑا حسین تھا، ابو جہل بڑا ذہین و فطین تھا، اور دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہمارا غلام ہے، لیکن نہیں، کہا چھوٹا ہے، اللہ نے کہا نہیں، دنیا نے کہا اس کی ویلیو ہی کیا ہے، اللہ نے کہا نہیں، محبوب کو بلا کے افلاک کی سیر کروا کے جنتوں میں بھیج کے وہاں قدموں کی چاپ سنوا کے میرے محبوب کو سارا کچھ ویڈیو دکھایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، ویڈیو تصویری تھا، لیکن ایک چیز آڈیو تھی، وہ تھی قدموں کے چاپ چلنے کی آواز، کے آواز آ رہی ہے، کوئی چل رہا ہے، چلنے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ محبوب نے پوچھا یہ جنت اور جنت میں چلنے والا کون ہے؟
کہا محبوب جسے دنیا کوئی ویلیو نہیں دیتی، چھوٹا اور حقیر اور غلام سمجھتی ہے، وہ تیری مان کے تیری غلامی میں آنے والا وہ کالے رنگ کا جسے دنیا حبشے کا، وہ بلال کہتی ہے میں نے اس کے قدموں کی چاپ کو جنت کی حوروں کی لوری بنا ڈالا۔ یہ ہوتی ہے فرما برداری۔ چھوٹا ہے تو رب بڑا کر دے گا، اور اگر کسی نے نافرمانی کی، ابو الحکم بھی ہے تو رب ابو جہل بنا دے گا۔ نبی کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی کہتے ہوئے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، لیکن بد نصیبی کہ اپنے بیٹے کو حق پہ پا کے بھی، یہ نا کنگ میکر تھے ان کے جو ابو تھے، کنگ میکر، گاڈ میکر، بلکہ کنگ میکر نہیں گاڈ میکر، قوم کے الہ بناتے تھے، معبود بناتے تھے، بت بناتے تھے، اور پھر اس کو مارکیٹ میں سیل کیا جاتا تھا، دنیا کا مہنگا ترین پیشہ تھا۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس قوم کی وزارت مذہبی امور کے وزیر ہوتے۔ باپ گاڈ میکر ہے، جو کہتا اشارہ کر دیتا، ہو جانا تھا۔ لیکن نمرود سے بھی ٹکر، حکومت سے بھی ٹکر، تو پتہ کیا چلا کہ حکومت، بادشاہت، طاقت اور قوت، یا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون بن کے انا ربکم الاعلی کہہ کے وما رب العالمین کہہ کے اللہ کے نظام خلافت کی نافرمانی کرے گا، رب کے لیے ہم نہیں ہے، جتنی مرضی طاقت ہو، نمرود ہے تو جوتے پڑوائے گا میرا رب اسے، اور فرعون ہے تو غوطے دلوائے گا۔ حامان جیسا انجینئر، اس جیسا ابھی تک انجینئر کو نہیں پیدا ہوا، اس نے اتنی اونچی بلڈنگ بنائی تھی، آج بھی دنیا کی جو سب سے اونچی بلڈنگ جا رہی ہے برج خلیفہ، اس سے بھی اونچا برج بنا کے دیا تھا اس نے فرعون کو، اور پھر اس پہ چڑھ کے اس نے تیر چھوڑ کے، رب نے اوپر سے جب خون کے ساتھ موڑے تو کہنے لگے لے موسیٰ تیرا رب تو گیا، تیرا رب تو گیا۔ لیکن جب نظام خلافت کے ساتھ بغاوت کی جائے گی، طاقت سے، قوت سے، پیسے سے قارون بن کے، علم اور ٹیکنالوجی سے حامان بن کے، طاقت اور فوج اور سپاہ کے نشے میں بے شک نمرود بن کے، یا پھر جو ہے اپنے پورے نظام اور سسٹم کے اوپر آ کر کے فرعون بن کے، یا اپنی فقاہت اور سمجھداری اور بڑے سر اور بڑی پگڑی اور بیت اللہ کی تولیت کو سامنے رکھ کے ابو جہل بن کے بھی نبی کی نافرمانی اور گستاخی کی جائے گی، تو اس گستاخی کی سزا رب نے دنیا میں بھی دینی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر کسی گھر میں آ گئی تو سزا گھر میں بھی آنی۔ رب حکومتیں ہلا کے رکھ دیتا ہے، ایک گھر کیا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو پہنچانا تھا، اب میرے ساتھ واپس لوٹیے، شادی کا ماحول ہے۔ باپ کی گفتگو میں نے سنی، ماشاءاللہ خوشی سے زمین پہ پاؤں نہیں لگتے۔ اللہ سارے والدین کو اپنے بچوں کی یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ 2 بیٹے جی، ماشاءاللہ جی، اللہ سلامت رکھے جی۔ اب آئیے، یہ شادی ہوتی کیا ہے بھائیو؟ شادی خانہ آبادی، یہی لکھتے ہیں، شادی خانہ آبادی۔ میری نظروں میں جو میں نے پہلا نقطہ دیا تھا کہ رب نے سب سے پہلے انسان کو جس روپ میں بنایا وہ مرد ہے، اور مرد شوہر کے روپ میں ہے، باپ کے روپ میں نہیں۔ اور جو سب سے پہلی عورت کو جس روپ میں بنایا وہ بیوی ہے، ماں نہیں۔ اور ان دونوں کو ملا کے جس جگہ پہ رکھا، اس جگہ کا نام جنت ہے۔ اس کوٹلی شاہ جہانیہ، اس میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا بھی ہو نا، کلی فقیر دی، اور اس کلی کے اندر ایک شوہر ایک بیوی ایک دوسرے کی مان کے عزت اور آبرو اور پیار سے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ہماری تاریخ کا ایک ہیرو گزرا ہے، بہت عظیم نڈر بہادر مجاہد تھا۔ یہ جب بھی جنگ سے واپس آتا نا تو اس کی بیوی اسے اپنے خیمے سے باہر روک لیتی ہے 1 منٹ کے لیے۔ سب سے پہلے جو خیمے کا سینٹرل حصہ ہے نا، جہاں چھوٹا ڈنڈا لگا ہوتا ہے، جس کو ہم عمود کہتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اوپر کرتی۔ شوہر نے پوچھنا یہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ کہنے لگی سرتاج، تو نے اللہ کے دین کو کبھی جھکنے نہیں دیا، میں تیرا سر یہاں اپنے گھر میں جھکنے نہیں دوں گی، یہ رب کے گھر میں ہی جھکتا اچھا لگتا ہے، تو سر اٹھا کے چل کے تیری بیوی تیرے پیچھے ہے۔ یہ ہے جنت۔
اگر شوہر میں اور بیوی میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، ہم ذہنی ہے، ہم آہنگی ہے، دونوں مل کے جم کے ہیں، ساری دنیا کی آندیاں بھی چلے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے ایک اصول اپنا لیجئے، ہوا کا کام ہے چلنا، ہوا حسد کی ہو، ہوا نفرت کی ہو، ہوا انا کی ہو، آندیاں تو چلتی ہیں نا، ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ دیے کا کام، یہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، آپ روشنی ہیں شوہر کے لیے، شوہر روشنی ہے بیوی کے لیے، یہ ایک دوسرے کا نور ہیں، چاہت اور محبت ہیں، یہ پردہ اور لباس ہیں، یہ قربت اور مودت ہیں، اور اللہ نے اس کو نشانی بنایا ہے کہ تم میں سے جوڑا بنایا اور مودت اور سکون کے لیے بنایا۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، ساری دنیا کے حاسد پیدا ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، نعمت جتنی بڑی ہوگی حاسد بھی اتنے بڑے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے نبوت کے بعد ختم نبوت رکھی ہے، اور وہ تاج میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اتنے دشمن اور مخالف کسی اور ہستی کے نہیں ہیں جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ جس کا قد جتنا بڑا، مقام اور رتبہ جتنا بڑا ہے، مخالف اور حاسد بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے قانونی شادی کی ہے، کبھی بھی محبت اور لو کے چکر میں نہ پڑنا۔ یہ میں آج بطور نصیحت تاریخی حوالے سے، اور دنیا کا پہلا جرم اس زمین پہ یہی ہوا ہے، اور اس کے نتائج ذریت میں گئے۔ میں یہاں مثال بھی دے دوں، میں جمعہ پڑھا رہا تھا، کالج سے نکل کے جب میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان بڑے عجیب و غریب، آنکھیں سرخ، پریشانی کے عالم میں داخل ہوا ہے۔ جمعہ ہوا، سوال و جواب کی نشست، مجھے کہنے لگا تھوڑی سی سائیڈ پہ ہو کے آپ میری بات سن لیں گے؟ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگا جی میرے ابو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، مجھے انہوں نے بڑا سمجھایا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں جب ابو کا باغی بنا تو تایا جی کو لایا گیا، میں نے تایا جی کو بھی اگنور کر دیا۔ میرے ماموں بیچ میں ڈالے گئے، میں نے ان کو بھی ویلیو نہیں دی۔ میری ماں روتی رہی، میں نے پوری فیملی اور خاندان سے بغاوت کر کے ذہن یہ بنا تھا کہ اگر تو نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، شادی کرنی ہے تو تیرے ساتھ، کوئی روکے گا رستے سے ہٹا دوں گا۔ کہتے میں نے جیسے کی میں نے کہا میرے لیے حکم۔ کہنے لگا جی آج میں بڑا پریشان ہوں، آج میرے گھر میں تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا حکم۔ کہنے لگا جی چوٹ لگی ہے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ مجھے میرا ماضی یاد آ رہا ہے، باپ کی قبر یاد آ رہی ہے، میری اماں کے جملے یاد آ رہے ہیں، بیٹا باغی نہ بن، رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ تیسری بیٹی ہوئی ہے تو حکم کیا ہے؟ کہنے لگے جی میرا نکاح پڑھا دو گے دوبارہ؟ میں نے کہا پہلا نکاح نہیں۔ کہتے ہیں جی وہ عدالت میں ہوا تھا۔ تو میں نے کہا تیرے مسلک کے علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر عدالت میں ہونا نہیں چاہیے، اگر ہو گیا ہے تو نکاح ٹھیک ہے۔ کہنے لگا جی نہیں، ضمیر مطمئن نہیں۔ میں نے کہا کیوں مطمئن نہیں؟ کہنے لگا جی میں نے جس کو بھگایا وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ ابھی تو بہت چھوٹی ہیں۔ کہنے لگا جی وہ مستقبل کی فکریں ستاتی ہیں، مستقبل کی فکریں۔ میں نے ایک جملہ بولا، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کہا میرے بھائی وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں یہ جملہ ہوتا تھا، اللہ مجھے میری بری کرتوتوں کے نتیجے اس دنیا میں دیکھنے سے بچا لینا۔ یہ جو کیا ہے بھگتنی تو پڑے گی، لیکن ایک کام کر، بیٹیاں جوان ہونے دے، میں نکاح پڑھاؤں گا، مطمئن رہے، بیٹیاں جوان ہونے دے۔ جب جوان ہو کے ان میں سے ہر بچی اپنی مرضی سے کہے کہ میں نے شادی کرنی ہے، اور تو خوش ہو کہ جس کو وہ لے کے ساتھ آئے اس سے نکاح پڑھوا کے اس کو فارغ کر کے روانہ کر کے آ جانا، تیرا نکاح میں پھر سے نئے سرے سے کروا دوں۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا نوجوان، او میرے بھائی، او میری بہن،
آج ماں باپ بے زور ہو جائیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن یاد رکھ جو وقت تجھے سبق سکھائے گا کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے، آج پوری دنیا ٹک ٹاک، سنیپس، یہ وہ، بچیاں، لڑکیاں، مرد، عورت، نوجوان۔ تیرا تو حق بنتا تھا، ذمہ داری تھی مسجد کے عالم سے ملے، وہاں سے کچھ سیکھتا، یا معاشر الشباب کی آواز سنتا، میرے مصطفیٰ کا فرمان سنتا، امی ابو کو کہتا جو آپ پسند کرے وہ میری پسند، اور یہی سبق دینے جا رہا ہوں۔ اگر گھر آباد رکھنا چاہتے ہو 3 کام کرنا۔ پہلا کام، امی ابو کو بٹھا کے کہنا امی ابو آپ نے مجھے پالا ہے، بہترین غذا دی، بہترین کپڑے دیے، ہمت کے مطابق تربیت کی، بھلے آپ گدھا ریڑھی کیوں نہیں چلاتے، لیکن کوئی وقت کا بادشاہ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی بادشاہ نے تو نہیں پالا، آپ کی محنت مزدوری نے پالا ہے، آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں، میرے مستقبل کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے۔ نوجوانوں یہ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کا مزہ کتنا ہے کبھی چیک کر کے دیکھنا۔ میں فخر سے نہیں، بڑا مٹ کے کہہ رہا ہوں، میرے پاس مدینہ شریف کا مدینہ یونیورسٹی کا کارڈ تھا، اور یہ کوئی چھوٹا کارڈ نہیں تھا، 17 رشتے لائن میں تھے، بڑے بڑے میرے اساتذہ نے، مختلف ممالک کے لوگوں نے بار بار کہا ہماری بیٹی ہے، شادی کر لیں، یہ ہے وہ ہے، ایک ہی جواب تھا، میں جہاں سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں نا، میرے پیچھے ماں باپ منتظر ہیں، یہ حق ان کا ہے، وہی استعمال کریں گے۔ اور میں پہلے دن سے لے کے آج تک جتنا اس معاملے میں مطمئن ہوں، شاید کسی میں مطمئن ہوں۔ اور ماں باپ کتنے خوش ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی ماں باپ کے چہرے کی خوشی دیکھنی ہو تو کر کے دیکھ۔ دوسرا فائدہ، جیسی بھی آ جائے، اپنے بیڈ روم میں پہلی ملاقات سے پہلے اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تے او پہلی ملاقات جڑا کہندے جے گھنڈ چکنا یا او دا مزہ صرف بزرگاں نہیں چکیا جڑے ساڈے وڈے سن۔ اللہ کی قسم، یہ پوچھ کے دیکھیں، ہم سے پہلے بڑے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے، لیکن ایسے نہیں تھا۔ بیڈ روم سے پہلے وہ فرسٹ ٹائم، وہ پہلا دیدار، وہ منہ دکھائی، اور منہ دیکھتے ہی کیا کہنا، رضیت باللہ ربا، اللہ میں ماں باپ کی پسند پہ بھی راضی، میں تیرے انتخاب پہ بھی راضی جو تو نے میرے لیے چنا ہے۔ اللہ وہ کالے رنگ کی کیوں نہیں، چھوٹے قد کی کیوں نہیں، جو میرے ماں باپ کو اچھی لگی، اللہ وہ مجھے بھی اچھی لگی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اللہ یہ اسلام کا طریقہ ہے، میں اس پہ راضی، میں اپنے محبوب کی سنتوں پہ راضی، سنت نکاح پہ راضی۔ اللہ کی قسم، جس کلر کی، جس قد کی، جس شکل کی، جس حیثیت کی بھی مالک ہوگی، آپ رب پہ راضی ہیں، پیمبر پہ راضی ہیں، دین پہ راضی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں قد ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا اصل مزہ چکھ لیا، اور یہ کبھی مزہ پھیکا نہیں ہوتا۔ اور جنہوں نے محبت سے کی ہوتی ہے، پہلے دیکھا ہوتا ہے بیوٹی پارلر کی بنی ہوئی، جب حقیقت میں آ کے اصل چہرہ سامنے آتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ پہلے سنا ہوتا ہے اتنی جائیداد، اتنی پراپرٹی، جب وہ نہیں ملتی تو پریشانی ہوتی ہے۔ کسی نے مال دیکھا، کسی نے جمال دیکھا، اور کسی نے کیا حسب نسب دیکھا۔ جب حسب حسب سے ٹکراتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ غصہ نہ کرے ہو جے فیملیاں اپنیاں اپنیاں، لیکن میرے پنجاب کے کچھ اخان ہیں، شادی نہ چیمیاں چ کر لی تے بندے نے نا بڈھی نو پہلی ملاقات مچھ نو وٹ دے کے آخیا کیمے ہونے آ، کیما کر داں گے، چیمے ہونے آ۔ انہیں کہا سرکار کیمے دی مشین ساڈے گھر بھی ہے، جیڑی شے نال تسی کرنا ہوئی۔ دوجا آیا، انہیں مچھ نو وٹ دے کے جٹ ہونے آ وٹ کرنا، کیا اسی کہڑے کسے تو گھٹ ہونے آ، اسی بھی جٹاں تہاڈی برادری۔ ایک اور بولیا، انہیں کیا اسی رائی ہونے ہیں، اصولاں دے بڑے پکے ہونے ہیں، انہیں کیا اسی کہڑے کوئی مر گئے، ساڈے بھی سائیں ہے پیچھے۔ یہ جو بنائی ہوئی ہے نا تنظیمیں، یہ جب تنظیم سازی بولتی ہے اور برادری برادری کو ٹکراتی ہے اور بولتی ہے، پھر جو ساز بجتے ہیں میرا رب معاف کرے۔ لیکن اگر آپ نے رب کو، دین کو، شریعت کو، پیمبر کو مان کے وقت کی عرب کی خوبصورت ترین سیدوں کی شہزادی سیدہ زینب کو جب مکے میں بکے ہوئے آئے ہوئے غلام جناب زید کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی، وہ تھی اصل رب کی رضا۔ پہلی بات۔ دوسری چیز، جس کی شادی کر دو اس کے دشمن مت بننا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو سیڑھی پہ چڑھاتے ہیں گراتے بھی وہی ہیں۔
गिराते भी वही। मैंने आज तलक बाहर के लोगों को कम, अंदर के लोगों को ज्यादा देखा है। और ये हसद की आग होती है, हसद की आग। पूरे घर च पहले सोहनी कोई होर सी, हुण सोहनी होर आ गई है, लो जी साड़ी छोटी नौं बड़ी प्यारी है, साड़ी वड्डी सोहनी। ये चक्कर मार जाता है। नहीं, जो रब ने आपको बनाया है ना वही हुस्न है। और रब ने 4 कसमें उठा के कहा है कि तेरे से बढ़ के मैंने कोई नहीं बनाया। रब चाहता तो सबको एक जैसा बना देता, रब ने मुनफरिद बनाया है। लिहाजा नौजवानों, आउटलुक पे मत मर जाना। जो माठे ड्राइवर होते हैं ना, वो गाड़ी खरीदते हुए सिर्फ आउटलुक ही देखते हैं। हमारे कई दफ़ा बच्चे गड्डी का रंग लाल है, बड़ा प्यारा ले लो, भावें अंदर इंजन जिदा का मर्जी हो। ये समझ वालिदैन को होती है, वो कारीगर होते हैं। उनकी समझदारी, उनके शऊर का फ़ायदा उठाने के बाद इस आउटलुक पे मत मर जाना, क्योंकि जब तुम इस हुस्न और निखार पे मरोगे, ये सदा नहीं रहने वाला। और कभी भी मोहल्ले में, गली में किसी की बीवी को, बहन को, बेटी को देख के ये कहना बीवी दूजियां दी सोनी, या किसी की बाइक पे बैठी हुई बहन और इज्जत का पीछा करके ये समझना, आप समझ ले जहन्नम कदा बना रहे हैं, जन्नत नहीं। हल क्या है? हल भी बता दूं। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਜਾਵੇ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, बीवी ਨੂੰ ससुराल ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਰਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਹੈ, बेटा है, बाप है या शौहर है, मैंने इससे बढ़ के शर्मसार और बड़ी हया वाला बंदा कोई नहीं देखा। साढ़े इलाके च ते मैं तुहाडा पता नहीं, रेस फड़ी हो, बड़ियां ढिलियां जियां बाहां, थल्ले नूं मूँह कोई वेख ना लवे, ऐसे ही होता है। जब भाई अपनी बहन को कॉलेज के सामने उतार के आए, इसके मोड़ने की, रेस देने का स्टाइल देखना, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है। अब जैसे नहीं वापडा वाली लाइट पहले चल रही हो जनरेटर पे, और अचानक वो आए और वो आप चेंजर लगाएं और करें, और अचानक हर चीज तेज होने लगती हैं, फुर्तियां। वो जो पहले सलाम नहीं ना ले रहा था, दाएं बाएं नहीं देख रहा था, पीछे बहन बैठी है, कितना बाहया, कितना नौजवान, कितना झुका झुका, कितना मिटा मिटा है, जूं ही घूमता है दूसरों के लिए एफिशिएंसियां दिखाते हुए, रेसें देते हुए, माशाल्लाह। ये हल है कि समझ लें कि मेरे पीछे मेरी माँ, बहन, बेटी। अगर हर नौजवान वैसा बन जाए, कभी मीनारे पाकिस्तान का भी वाक़या ना हो। और अगर हर बेटी वैसे बन जाए, जैसे बाप के साथ बैठी होती है, बहन वैसे हो जाए जैसे भाई के साथ बैठी होती है, बीवी वैसे बन जाए जैसे शौहर के साथ बैठी होती है, माँ वैसे बन जाए जैसे बेटे से बैठी होती है, अल्लाह की कसम दुनिया में फसाद ही ना हो। अगला नुक्ता, अगर घर को जन्नत बनाना है, ये जन्नत नुमा है, तो आपको जो मिला है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, दूसरे की तरफ देखे ही नहीं। हमारी मजबूरी है, सानू हमेशा दूजे दी हुंडे दी लाइट ज़्यादा लगती है। रात नूं आंदे होइए ना, अपनी जिन्नी मर्जी होवे, एदी बड़ी लाइट है। और ऐसे ही सारी दुनिया में पंजाब ने उसूल बनाया, बुढ़ी दूजियां दी सोहनी हुंदी ना मेरे वीर। जो रब को तेरे लिए, रब्बे जुल जलाल को, रब्बे बा जमाल को, रब्बे बा कमाल को, इन्नल्लाह जमीलुल युहिब्बुल जमाल, रब खुद भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। जो तेरे लिए चुना है वो हुस्न तेरे लिए अच्छा था। आए चेक करके देखें कभी सारी दुनिया। मैं किसी वक्त में ना 86 पे था, बड़े सारे उलमा, दोस्त, अहबाब, प्रोफेसर, साथी कह देंगे सी, यार तेरे ना स्टेटस की गड्डी नहीं हैगी, ओ एडा सोहना मॉडल। मैं कहता सी नहीं, सोहनी वो ही है जिहड़ी मेरे थल्ले वे, मेरी है, इहो जी गड्डी और कोई नहीं। जो रब को मेरे लिए पसंद है, मैं क्यों ऐसे किसी के मोटरसाइकिल को देख के मैं अपना साइकिल फेंक दूं? वो किसी के साइकिल को देख के मैं अपनी टांगें जो है उसकी मुखालफत करना शुरू कर दूं? नहीं, रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन के तकाजे के तहत इस पे राजी रहें। और घर के अंदर से जहन्नम कदे जब बनते हैं, तो उसमें सबसे पहला किरदार जो माँ बाप का होता है, उसे माँ बाप रोकें। माँ बाप खैर खा होते हैं, दुश्मन नहीं होते, लेकिन बसा औकात खैर खाही में दुश्मनी आ जाती है, खैर खाही में दुश्मनी। ये मत कीजिएगा। अपने बच्चों की जब शादी हो गई है तो इनको एक चीज़ ज़रूर दीजिएगा, वो है उनकी प्राइवेसी। जॉइंट फैमिली में रखें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन प्राइवेसी। बेटे के लिए जो कमरा बनाया है, बेटी के लिए जो कमरा बनाया है, उसके अंदर झांकना, वहां पे पहुंचना, वहां की दीवारों को कान होते हैं, ते कान ला ला के गल्लां सुननियां। ते जे बेचारियां दा दिल कीता भी हुण पूरे टब्बर नूं ते आइसक्रीम नहीं खवा सकदे, गुजरातों आण डिया, ते जे उन्हें फोन कर दिता
बड़ा ही दिल करन दिया, दिल घटन दिया, कोई आइसक्रीम ही खवा दो, वो अगू कहे मैं सारे टब्बर नूं कित्थे खवावां। सही है। किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा था, सदका अगर वैसे देना शुरू कर देना जैसे शौहर रात के 12 बजे सबसे लुका छुपा के, और बिल्कुल, हालांकि आपको पता है शवरमे की खुशबू भी बड़ी निकलती है, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਪ ਜ਼ੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ बीवी ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਰੈਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, इवें रब के रस्ते च असीं देण वाले बन जाते तो अल्लाह की कसम कामयाब सी। तो अगर इसका दिल करे, इस जोड़े का दिल करे, इन्हें इतनी प्राइवेसी, इतनी तन्हाई, इतनी आज़ादी दें कि ये एक दूसरे के ज़ौक़ और शौक़ पूरे कर सकें, और इन पे हसद नहीं करें, इन पे कूड़े नहीं, इन पे लड़े नहीं, और अगर कोई ला के दे भी दे तो ये मत बोला करें वेखरा नमरीद। अल्लाह ताला ने इस कायनात का हुस्न ही इसमें रखा है कि बीवी को शौहर चाहने वाला हो, और चाहने का नाम इरादा है, और सबसे पहले इरादा, बाकी चीजें बाद में होती हैं। आपने तबलीगी जमात को सुना नहीं, जाना है भाਵੇਂ नहीं जाना यार इरादा तो कर लो, जाना है भाਵੇਂ नहीं जाना इरादा तो कर लो। ये इरादा जो है करने वाला मुरीद होता है। आपने जन्नत का इरादा कर लिया, घर को जन्नत नुमा बनाने का इरादा कर लिया, अल्लाह की बंदी को, अपने घर को, और दुनिया के पहले जोड़ और पहले रिश्ते को, कायनात में सोसाइटी को बनाने उठाने वाली मां बाद में बनेगी, पहले बीवी है। उस उसूल को समझ लें। अल्लाह की कसम कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। जो मेरी मां है वो मेरे अब्बू की बीवी है, ठीक है ना। वो बीवी बनी तो उसके कदमों में जन्नत आई, बीवी ना बनती जूते होते। बीवी बने बगैर कोई मां बन के दिखाए। जो मेरी बीवी है उसके भी कदमों में जन्नत है। ये मेरे अब्बू को भी मानना चाहिए, मुझे भी मानना चाहिए। लेकिन हमारे घरों में जहन्नम कदे बनते कब है? जिदू प्यो पुत नूं कहंदा है, बल्कि पहले ओदी बूढ़ी ओनूं कहंदी है। ये जिहड़ी नवीं आई है ना, साडे मुंडे ते कन्न बड़े भरदी है। अच्छा, जो आप अपने शौहर को कह रही हैं ये क्या है? ये क्या है? दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, घर जन्नत नुमा बन जाएगा। ये भी बाबा ना डांग मोढे ते रख लैंदा, धोती थोड़ी जी तां करके कहंदा अच्छा गल ते मैं ओनूं कहंदा बाहर आ गल सुन। आ गया, वो कहंदा यार गल सुन, ये बूढ़ी छड़ दे। जन्नत मां दे कदमां च ही, बूढ़ी दे नखरियां च नहीं। ये अंदर तुरिया जांदा, गुत्तों फड़ के घुमा के बाहर कढ़ दिंदा, इला अब्बा तूरा जी हो जा। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੀਪ ਪਈ है। तो वो भी माँ है, वो भी माँ कब बनी है? जब बीवी बनी है। मेरी अम्मी भी बीवी बनी मेरे बाप की, आज ये रुतबा मिला। मेरी बच्चों की माँ वो मेरी बीवी बनी तो माँ का रुतबा मिला। जब दोनों माएँ हैं तो दोनों के कदमों में जन्नत है। इस जन्नत को जाया मत करना, घर जहन्नम कदा बन जाएगा। दो उसूल आ गए हैं, दो ज़ाब्ते आ गए हैं, दोहरा मेयार आ गया है। इसको ख़त्म कर दीजिए, और सास को समझ लेना चाहिए कि ये रुतबा इसे अल्लाह ने दिया है, मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, शान रिसालत ने दिया है, मुकाम रिसालत ने दिया है। इसको भी बीवी बनाया है। अगर किसी हाई स्कूल का सीनियर टीचर इज्जत रखता है तो जूनियर भी रखता है। जिस मदरसे के प्राइमरी टीचर की इज्जत नहीं, वहां PhD के टीचर की इज्जत क्या करेगी? और जिस सीढ़ी का पहला पौधा ही टूटा हुआ है, ऊपर वाले पौधे क्या करेंगे? लिहाजा इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। और फिर उसके बाद भाजी जे थक गए हो, गल्लां चंगियां नहीं, हकीकत ते मबनी नहीं, तो या सलाम। जे नहीं तो दो तीन गल्लां होर टोरनियां ने जड़ियां बड़ियां अहम ने। कभी भी अपने बच्चों को, कभी भी अपने बच्चों को जी इस्तकबाल कीजिए, अहलन व सहलन मरहबा। जी हजरात, मैं चाहता तो गुफ्तगू जारी रख सकता था। मैं रुका किस लिए हूं कि कुछ भी करने से पहला थोड़ा रुक जाइए, अकड़ने से पहले थोड़ा झुक, एहतराम और वकार रहते हैं, और इसी का नाम शऊर है।
शादी करने चले हो, बच्चों को ब्याने चले हो, तो घर के अंदर कुछ भी करने से पहले सोच लेना होता क्या है। पहला काम है हसद। बहनें जलती हैं, वो जो तारीफें करके लाई होती थी ना, खुतबा निकाह का पहला जुमला ही है इन्नल हम्दलिल्लाह, तारीफ रब की करके, बंदू की करके एक अजनबी औरत को बीवी बना लिया है, आपी आपी करके, बाजी बाजी करके ब्याह के भाभी बना के ले आई हो, बेटी बेटी करके बहू बना लिया है। सारी दुनिया को तारीफें करके 3, 4, 500 बंदे दी जंज लैके टुर गए हो। जे पहले दिन ही आख्या हुंदा भैड़ी है, गलत है, तो नाल किसे जाना सी। सारे गए, खुश हुए। अब जब लेके आए तो सबसे पहला मामला हसद शुरू होता है लड़की के माँ बाप से। कैसे? असी गए सी, इन्हां ने रोटी कुछ अज दी सानू दित्ती नहीं, तो आप वेख किदां डंगरां नूं खाण डए सी। अल्लाह के लिए ये जुमला मत बोलना। बाप पूरी जिंदगी लगा के एक बेटी का खाना बनाने के काबिल होता है। मेरे महबूब की सीरत क्या थी? आपको मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो रोजा रख लिया। जो मिला अच्छा लगा तो लुकमे मुंह में डाल लिए, नहीं लगा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी नुक्स नहीं निकाला, कभी नुक्स नहीं निकाला। हुण साडे घरां च पहला काम ही इत्थों शुरू हुंदा। चलो वो तो मां प्यो सी ना, बेटी सब कुछ सुनती है, मगर माँ बाप के बारे में सुनना मुश्किल होता है। और ये भी याद रखिए, सबसे बड़ा जुमला बोला जाता है, ए जी इत्थे आण के अपने ही उसूल है, वो बड़े ए साडे च रची मिसी नहीं। याद रखिए ओए जिमीदारों, एक पौधे को कहीं से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना हो, मुरझा आ जाता है कि उदा पहले वांगू टुरिया रहिंदा है, कुछ दिन वो भी कमलाया रहिंदा है। ये नई जगह आई है, नया मुकाम है, नए लोग हैं, नए रिश्ते हैं। तुझ मर्द को अकेले जाना पड़ता तो मैं देखता, तू तो 500 लोग लेके गया था, वो अकेले आई है। इज्जत कर, एहतराम दे, साथ दे, घर वालों हौसला अफजाई करो और इज्जत और आबरू दो। कल को इज्जत मिलेगी, आबरू मिलेगी। लिहाजा इस अगर मुरझा जाए, थोड़ी घबरा जाए तो परेशान नहीं होना, साथ देना है। अगला मरहला इससे जलना नहीं है। ले इनू तो पकाउण नहीं आउंदा, इनू खाना नहीं आउंदा, ये रोटियां गोल नहीं पकाउंदी। मुल्तान में एक तलाक हुई, सियालकोट की लड़की शादी होके गई, उस फैसले में हम भी थे। बड़ा बचाना चाह, नहीं बचा सके। रोला की सी, उन्हें रोटी पका के दिती ना ते चोपड़ दिती, जिवें सियालकोटी चोपड़ देने। तुसी भी हमसाए ही हो, तुहानू पता ही है किधरों चोपड़ देवोगे। मुंडे ने ना मां नू सद्या, कहा बेबे गल सुन, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਚੁੱਜ ਕੋਈ नहीं सी, ਇਹਨੇ रोटी पुठी चोपड़ दी है। मां ने भी वेख्या, उन्हें भी कहा हाँ है, आ की कीता ही नहीं, की होया अम्मी तू रोटी पुठी चोपड़ी? कहती नहीं मैं तो सीधी चोपड़ी। कहती लै तेरियां अखां कोई नहीं, ना लगूं, बोड़ बोड़ करनी है। कहन लगी मां जी असी पूरे 18 साल जेड़े पासे नूं वेख्या सीधा असी उही कीता। लै तेरे मां प्यो भी पुठे तो तेरे खानदान भी पुठा। मुल्तान वाली साइड पे सीधी रोटी की साइड वो होती है जो तवे पे डालें, तवे के साथ नहीं लगे, ऊपर हो, वो साइड सीधी होती। उधर क्यों लाउंदे ने? सियालकोट वाली साइड ते जेड़ी साइड पहले तवे नूं लगे उधर क्यों लाउंदे ने? ले ऐस ते रोला पै गया। ओ कहण तू पुठा कीता, ओ कहण तुसी पुठे हो, तुहाडे मां प्यो पुठे, तुसी पुठे। हक क्या बनता था कि चलें थोड़ा ये नरम ले लेती कि चलो साडे हल ते ओ पासा सीधा सी, तुसी इनू सीधा मान दो, मैं इनू सीधा मान लेनी है। तुसी भी मेरे मां प्यो, जेड़ी गल मैं उधरों नहीं सीख सकी तुहाडे हलों, ये थोड़ा रुकिए, थोड़ा झुकिए, टूटेंगे नहीं। मगर वो भी अकड़ी रही, ये भी अकड़े रहे, कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने। इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता, चाह का तलाक हो गई, मगर वो संभल नहीं सके। एक और जो बड़े प्यार से लाते हैं ना, वही गेमें दिखाते हैं। इनू पकाना नहीं आंदा, ਇਹਦੀ सोच किते हो रहे, साडे भरा नाल खुश नहीं, ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ किते हो रहे। की होया है? इनू मिठी खीर पकाण दा आख्या सी, इहने लूण पा दिता। होया कि खीर पकाण डई है, चीनी पाई है। बाजी मेरे ख्याल भाजी आए ने, जरा कुंडी खोलियो। वो उधर नूं गई, पिछू माशाअल्लाह नंद ने भर के मुठ लूण दी पा के ते बाहर आ गई। ऐसे भी तो होता है। ये घर बन नहीं रहे, ये तोड़े जा रहे हैं। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की,
लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया, दीवार में दरार आ जाए तो मजीद लंगारे नहीं उतारे जाते, धक्के नहीं दिए जाते, बल्कि जोड़ा जाता है। अगर घर में कोई मसला हो, आप नंद हैं, कल को किसी की भाभी बनने वाली हैं, ये आपने इसकी सजा सहनी है। व मिन सय्यिआति अमालिना, हाथों की कमाई वल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, ये नस्लों तलक जाएगी, गुनाह मत करना, ऐसे ना होना। और आखिरी गुजारिश कि इस कदर रिश्ते बिगड़ जाते हैं कि सस नौ नूं थले लाउण लई, नौ सस नूं थले लाउण लई, भाभी नंद नूं, नंद भाभी नूं थले लाउण लई फिर साडे अल नूं टुर पैंदियां। मैं दारुस्सलाम में दाखिल हो रहा हूँ, एहलिया को ख़वातीन वाली साइड पे उतारना था। अम्मा जी एक आ गए, पुत सुनिया तू पीरां फकीरां दे शहर दा। मैं क्या जी माँ जी, 1.25 लाख जहरी बात नहीं। मैं क्या जी माँ जी हुक्म। कहते मेरी ना नौ ने ना 16 साल हो गए ने मैनू सुख दा साह नहीं लैण दा, मैं बड़ी फिरी भजी घूमी, मसला नहीं हल हुंदा। मैं क्या जी हुक्म। कहते पुत कोई इदां दा तवीज दे, इदां दा तवीत दे, दूजा साह ना लवे। मैं क्या माँ जी तवीज़ होएगा, मिल जाएगा जिद्दां दे कहोगे। पुत काला जिहा करके दे, कोई काले मुंह वाली है, काली होके मरे। जुमा पढ़ाने के बाद जब मैं बीवी को लेने गया तो पर्दे में लिपटी एक और औरत, प्रोफेसर साहब तुहानू मिलना सी, मैनू 16 साल हो गए शादी हुई नू, तो मैनू एक दिन भी अपने बंदे नाल बहन नहीं दिता साड़ी सस ने। मैं समझ आ गई कि इको ही घर है। हुक्म कोई इदां दा तवीज़ लिख दो ना, ए बस इसे हफ्ते महीने च फुड़क जाए। अब पता है रेट क्या लगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं घर कैसे उजड़ते हैं, शादियां बर्बादियों में कैसे होती हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, अपने ही उगाए हुए पौधे हैं जिन पे कांटे आ गए हैं। किक्कर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा, मगर इधर क्या है, अपने हाथों से करके बो करके कुछ और कांटे उम्मीद फूलों की रखते हैं, तो नहीं होगा ऐसे। पता है फिर हम क्या करते हैं, ये तो मैं सी ना सीधा हो गया उन्होंने बाद च दसिया समझाया, अज सस भी जिंदा है तो बहू भी जिंदा है, तो इस गल नूं भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये 2005 की गल है, फरवरी की। आज वो बहू अपनी सास की खिदमत कर रही है, मगर होती दूसरे इस तरफ और सिर्फ दुनियादारी होती तो मैं तो काला इलम कर देना सी। और काला इलम भी क्या होता है ये भी अच्छी तरह सुन ले। तवीज़ का रेट है मेरा, जिन्हों मरवाना शर्ती मरवा लो, मौत अल्लाह ने देनी है, लेकिन जेड़ा दसांगे टाइम उस च जाऊँ। हाँ भी किन्ने दिनों च मरवाना जी, 1 महीने च, फीस 1 लाख है, नहीं जी 15 च 3 लाख है, हफ्ते के अंदर अंदर अगला जुमा ना आवे, ठीक है 6 लाख जमा करा दो अकाउंट च। नहीं जी बस एवें इदां दा तवीज होवे, इधरों पीता नहीं शाम ना पवे। इत्थों तक भी लोग कहते हैं इनू पवे कुलंज की पीड़ तो दूजा साह ना लवे, इदां दा। अब मैंने क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसी क्वांटिटी के हिसाब से जाकर के जहर लेनी है, उसमें सोप पेपर लेना है। ये जो सोप पेपर नहीं है जिसमें साबुन होता है, देखने में पेपर है, पानी के नीचे करते हैं तो उसमें सोप है, साबुन और झाग बनती है, उसको उसमें भिगोना है, खुशक करना है, 4 लाइनें टेढ़ी मेढ़ी लगानी है, इधर अजाकील हराकील वो ये एमोइल लिख के, और बीच में जो है वो इधर उधर के कुछ जुमले लिख के, साथ में थोड़ा सा पंजाबी में इशारा दे देना है, कड़कने कड़काली दुश्मन मंजे पाली, टग्गा हल पंजाली दा, रल मिल चुगा गाली दा। बीबी इनू पिया दे, हुण इनू अज मेरे ते बड़ा प्यार आना है। अज मैं तुहाडे लई स्ट्राबरी का जूस ना पियावां, स्ट्राबरी का तो सीजन ही, तू कित्थों, मैं अज ना हमसाई कोलों लैके आई हाँ, मेरे बंदे नू बड़ा प्यार है उहदे नाल, ते लो अज 2 घुट पीओ ना। जिस दिन आपकी बीवी को मीठे पे प्यार आ रहा हो, अल्लाह के लिए रुक जाना। इसने उसमें देकर के घुमाटू, अंदर जहर है, तूने पिया है, प्यार के नाम पे तेरे साथ दुश्मनी हो गई है। इल्म काला नहीं था, दिल काला था, सोच काली थी, पीछे अंधेरा था, तुझे अंधेरे में रख के जहर बतन में उतर चुकी है, अगले पल मुंह में
माशाअल्लाह नाल ही झग्गां ਇਹ ਤੜਪਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਪੀਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮਰਨ ਡਿਆ ਹੀ ਮਰਦੂਦ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਨ ਡਿਆ ਹੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ अब ये लेके भागेंगे दाएं बाएं कोई नहीं देखेगा कि इसका मैदा वाश करवाना है ऐसा कोई भी मसला हो तो अपने पेशेंट को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाके उसका मैदा वाश करवाएं ये है हमारा काला इल्म काली सोच काली फिक्र ये है शैतानत ये है इब्लीसियत ये है तेरे मेरे घर जहन्नम कदे बन रहे हैं और कर कौन रहे हैं वो बंगाली बाबा वो तिलिस्माती वो होशरबा वो 13-13 साल चिल्ले काट के वो काली सिया रातों में चांद ग्रहण लगने में तेरे पैगंबर के नूरी इल्म को कुरान को सुन्नत को छोड़ के मिलाने वालों को छोड़ के तोड़ने वाले जो बन गए हैं फिर मुझे बता कि इस शादी का फायदा क्या है गुजारिश है कभी भी ऐसा हो तो एक दुआ पढ़ा करो वो दुआ ये है अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना अल्लाह मेरा बेटा है इसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे अल्लाह ये मेरी बहू है इसके सीने में मेरी इज्जत डाल दे अल्लाह ये मेरी भाभी है इसके सीने में मेरा प्यार डाल दे अल्लाह ये मेरी नंद है इसने कहाँ जाना है ये भी तो इसके भाइयों का घर है मैं भी तो भाइयों के घर जाती हूँ अल्लाह इसको सुकून मिले अल्लाह ये मेरा शौहर है मैंने इसको अदब एहतराम सुकून देना है और ये गुजारिश याद रखिए मर्द को सुकून सिर्फ तभी मिलता है जब उसके माँ बाप की कदर बीवी की नज़र में हो मैंने पूरी दुनिया के चक्कर काटे हैं घूमा फिरा हूँ दिन रात एक की है मेरे के पास कोई अल्लाह दीन का चिराग भी नहीं कोई जादू की छड़ी भी नहीं सिर्फ अल्लाह ने बीवी ऐसी दी थी कि जिसने मेरे माँ बाप की दिन रात खिदमतें करके मुझे सुकून दिया और आगे उसने जो औलाद की और नस्ल की तरबियत की है आज वो सुन नहीं रही लेकिन उसका हुस्न उसकी ये खूबी थी कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ करके मेरे माँ बाप की कदर इसलिए की कि मेरे अम्मी अब्बू ने कहा है बेटा 18 साल हम तुझे संभाल सके अब नहीं संभाल सकते तेरे माँ बाप वो हैं उनसे जन्नत ले जो हमारे घर आएंगी वो हमारी बेटियां हैं हम उनके लिए जन्नत बनेंगे ये होती है इज्जत ये होती है आबरू और बीवी के माँ बाप की कदर शौहर करे तो फिर मोहब्बतें और सुकून मिलता है जिस बीवी के भाई की घर में कदर नहीं माँ की कदर नहीं बाप की कदर नहीं और उनको साले और सौरे कह के और पता नहीं क्या क्या कह के जवाई को कुत्ता कह के सारी दुनिया अगर यूं ही एक दूसरे को रद्द करती रहेगी हम शायद लफ्जों में तो जीत जाएं मगर हकीकत में हम हार चुके होते हैं आइए इज्जत कीजिए इज्जत दीजिए इज्जत लीजिए बीवी कितनी बड़ी नेमत है ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੋਵੇ या छट गई होवे दोनों में से एक सूरत पहले तो बंदा बड़ा दलेर बनता है ना पता तब चलता है मैंने बड़े बड़े पत्थरों और पहाड़ों की आंखों से आंसू देखे हैं जो बड़े निडर थे घर जब टूटते हैं और साए खत्म होते हैं छाएं मिटती हैं कदर फिर पड़ती है जिंदगी में कदर कर लो वो बीवी है तो भी वो माँ है तो भी वो बहन है तो भी वो बीवी बेटी है तो भी अगर शौहर है तो इसकी भी कदर कर लो आज मैंने अपनी बहन को रोते देखा है मेरा बहनोई बड़ा जिंदगी और मौत की कश्मकश में सीरियस मैं कैसे पहुंचा हूं सारा खानदान वहां पे है और बहन कह रही थी अल्लाह के लिए जहां भी जाएं एक दुआ करवा देना अल्लाह मेरे सर का साया मेरे सर पे कायम रखे इस दुनिया में और कोई नहीं बनता है अल्लाह आपको सलामत रखे इस दुनिया का सबसे बड़ा सरबरा इज्जतमंद गैरतमंद हयादार इस दुनिया को चलाने वाला निजाम खिलाफत को संभालने वाला अल्लाह ने मर्द को बनाया है शौहर के रूम में बनाया है और औरत को बनाया है बीवी के रूम में बाकी सारे रंग बाद के हैं शादी होगी औलाद होगी तो ये बाप बनेगा वो मां बनेगी औलाद होगी ये भाई बनेगा वो बहन बनेगी फिर जाके बाकी रिश्ते बनेंगे पहला रिश्ता तो है ही मियाँ बीवी का और इसी को बेकदर करके घरों में खुशी नहीं मिल सकती इन दोनों को इज्जत दीजिए एहतराम कीजिए कदर कीजिए जीते जी जदों मर गए तो फिर कदरां पईयां ते की पईयां जे कोई गल लगी होवे बुरी तो मैनू दे के वापस मोड़ दिया जे मैं लै जाऊँ लगे चंगी तो अमल कीजिएगा और वो दुआ याद करवा दूँ अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना मोहब्बत का तवीज़ लेने की बजाय
3-4 جمعے پہلے نا ایک نوجوان آ گیا شیخو پورے سے، کہندا جی گھروں تویت نکلے نے، کنے؟ بھابی دے پرس چوں۔ تے بھابی نے کی کیتا سی؟ بندہ باہر رہندا ہے، چلو او ماں پیو نو بھیجن دی بجائے نا میرے نال بھی پیار رکھے، پیسے مینوں بھی بھیجے، انہیں اوداں دی تویج بابے کولوں کرایا سی، انہیں بندے نے نہیں بھیجے جنہیں بابے نے لے لیا۔ او میرے بھائی، اللہ کے لیے آنے والی بیٹیوں کو دعا سکھائیے، محبت سکھائیے، قدر احترام سکھائیے۔ اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، پیار ڈال دے۔ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، جہاں لڑائی ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، اللہ تو خود اصلاح فرما دے۔ جس کی اصلاح اللہ کر دے اس سے بڑھ کے خیر کیا ہوگی۔ اللہ اس گھر کے اندر، جس گھر نے شادی کے اس موقع پہ آج کا فنکشن رکھا ہے، اللہ بڑوں کو معزز بنا دے، اللہ محترم بنا دے، باوقار بنا دے، اللہ چھوٹوں کو پیار ملے، اللہ بڑوں کو عزت اور آبرو ملے، رشتوں میں محبت، خاندان کے اندر ایک دوسرے کا عزت اور احترام ہو، ایک دوسرے کی پرائیویسی کا لحاظ ہو، جذبات کا خیال ہو، اور اللہ ان گھروں کو جنت قدا بنا دے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو پھر قبر، نشر، حشر اور آخرت میں وہ جنت عطا کر دے جہاں خرامہ خرامہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔